ہم اس سلسلے میں سمجھانے کی یہ کوشش کریں گے کہ نماز ہوتی ہے یا نہیں، ایک یہ، دوسری یہ کہ رفع الیدین جو کرتے ہیں وہ اپنی نماز کی خیر منائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ مختصر طور پر اختصار کے ساتھ ہم اس بات کو آپ کی خدمت میں رکھیں اور بات کو سمجھانے کی کوشش کریں، تاکہ تھوڑی سی گفتگو سے بات واضح طور پر سمجھ میں آ سکے۔ غیر مقلدین رفع الیدین کے سلسلے میں بعض جگہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، گویا یوں سمجھ میں آتا ہے کہ رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور رفع الیدین ضروری ہے۔ جو غیر مقلدین کرتے ہیں وہ اسی طرح کی ہی ایک ویڈیو اس غیر مقلد عاقل نے ابھی جو ہے نا اپلوڈ کیے یوٹیوب پر۔ اس سے کوئی یہ پوچھ رہا ہے کہ بھئی رفع الیدین، اگر کوئی جو لوگ رفع الیدین نہیں کرتے ان کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو اس کے جواب میں یہ غیر مقلد عاقل ایک جگہ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی نماز نہیں ہوتی۔ جو لوگ رفع الیدین نہیں کرتے ان کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، رفع دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جو نماز میں رفع دین نہیں کرتا، میں اس کی تفصیل سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی نماز نہیں ہوتی۔ خاص طور پر اگر وہ نماز کے ابتدا میں رفع دین نہیں کرتا تو اس کی نماز، جمہور اہل علم کے درمیان اہل علم کا یہ موقف ہے کہ رفع دین نماز کے آغاز میں کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ واجبات میں سے۔ تو ناظرین، یہ تو آپ نے سنیا کہ وہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، خاص طور پر اگر وہ ابتدا کی رفع الیدین نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، آگے کیا کہا؟ جمہور اہل علم کے درمیان، وہ آپ نے سنا ہوگا۔ اب یہ تو بات انہوں نے کہہ دی کہ بھائی ایک تو کہا کہ نہیں ہوتی، پھر کہا کہ خاص طور پر شروع والی رفع الیدین، ابتدا میں رفع الیدین نہیں کرتا تو جمہور اہل علم کے درمیان کیا نہیں ہوتا کہ وہ نماز نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں، عاقل صاحب کہتے ہیں۔ اب یہ درمیان کیا ہے وہ تو آپ سمجھتے ہوں گے، لیکن ایک اور بات وہ یہ کہ پھر ایک اور وہ بات کرتے ہیں، وہ بڑی عجیب ہے۔ ہم اس سلسلے میں سمجھانے کی یہ کوشش کریں گے کہ نماز ہوتی ہے نہیں، ایک یہ، دوسری یہ کہ رفع الیدین جو کرتے ہیں وہ اپنی نماز کی خیر منائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک تو ہم یہ ثابت کریں گے، ایک تو ہم یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ جو رفع الیدین نہیں کرتے ان کی نماز ہو جاتی ہے نہیں ہوتی، دوسری بات یہ سمجھائیں گے کہ جو رفع الیدین کر رہے ہیں وہ اپنی نماز کی خیر منائیں۔ اب دیکھیں، ایک تو اس نے یہ کہا کہ رفع الیدین جو نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی، یا خاص طور پر شروع میں یعنی ابتدا میں نہیں کرتا، جمہور علم کے نزدیک۔ پھر کہتا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رفع الیدین کرنے سے نماز ہو جاتی ہے، یہ خود کہتا ہے، پھر اس کے متعلق کیا کہتے ہیں ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ رفع دین نہ کرنے سے نماز ہو جاتی ہے تو اس کے پوچھنا چاہیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا، یہ کیسے خبر دے دی کہ رفع دین نہ کرنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ اب دیکھیں، یہاں خود اس نے کہا کہ جو کہتا ہے رفع الیدین نہ کرنے سے نماز ہو جاتی ہے، تو پھر کہتا ہے تو پوچھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کیسے خبر دے دی۔ آپ اس گفتگو سے شاید نہیں سمجھے۔ اب دیکھیں، یہ ہے غیر مقلدین کا دھوکہ اور اصول کا بدلنا۔ بات جب اپنی باری آئے تو اصول کچھ اور ہے، دوسرے کی باری آئے تو اصول کچھ اور ہے۔ ابھی اس سے پہلے جو اس نے بات کہی کہ رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہاں کیا کہا کہ جمہور اہل علم کے درمیان پتہ نہیں آ کر گرتی ہے یہ بات، یا نازل ہوتی ہے، یا اچانک پیدا ہو جاتی ہے، یہ تو وہ عاقل صاحب بتائیں گے۔ لیکن اس وقت اس کو اللہ تعالیٰ نہیں یاد تھا، اس وقت یہ نہیں تھا کہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نہیں ہوتی، یہ خبر آپ کو اللہ نے کیسے دی ہے یا کہاں دی ہے، اس وقت یاد نہیں تھا۔ جب دوسرے کی باری آئی، کہتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہو جاتی ہے ان سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے خبر دے دی۔ تو عاقل صاحب، آپ خود جب کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ کو اللہ نہیں یاد ہوتا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہاں سے خبر دی؟ جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ نہیں ہوتی، آپ ان سے پوچھیں کہ یہ خبر آپ کو اللہ نے کیسے دی ہے، کہاں دی ہے۔ یہاں آپ اس بات کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کیسے اللہ تعالیٰ نے خبر دی۔ چلو، یہ تو اس کی بات ہوئی۔ تو اب آگے جو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو نماز اللہ کے رسول کے طریقے پر ہے، اور پھر ایک اور طریقہ بتاتے ہیں کہ نماز کی قبولیت یعنی نماز ہو جاتی یا نہیں، اس کے بھی شرائط بتاتے ہیں، وہ سن لیجئے کہ نماز کیسی ہونی چاہیے اور نماز کی قبولیت کے شرائط کیا ہیں، وہ بھی سن لیجئے۔ دو چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ وہ شخص جو اسے آتا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز ادا کرے،
تو اسے رفع دین کرنا چاہیے، کیونکہ رفع دین کی احادیث صحیح بخاری اور مسلم اور احادیث کی تمام کتابوں میں موجود ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کی بنیادی شرطیں دو ہیں، ایک عمل اللہ کے لیے کیا جائے، خالص اللہ کے لیے عمل کیا جائے، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اب ناظرین کرام، ایک تو اس نے کہا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھے، یعنی نماز، تو اسے رفع الیدین کرنا چاہیے، یہ کہتے ہیں عاقل صاحب، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ رفع الیدین، کیونکہ جو چاہتا ہے اللہ کے رسول کے طریقے پر نماز پڑھے اسے رفع الیدین کرنا چاہیے۔ اور پھر کہتا ہے کسی بھی عمل کی قبولیت کی بنیادی شرطیں دو ہیں، ایک یہ کہ ایک عمل اللہ کے لیے ہو، ایک یہ شرط یہ، دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، نبی کے طریقے پر ہو۔ ٹھیک ہے، دو باتیں ہو گئی۔ اب اس کی قبولیت کے لیے دو شرطیں لگائی ہیں، ایک اللہ کے لیے، دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اگر آپ نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں تو یہ بات آپ خوب سمجھ لیں کہ پھر آپ کی نماز رسول اللہ کے طریقے پر ہے کہ نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ اب اللہ کے رسول کو کس نے پڑھتے دیکھا؟ عاقل نے پڑھتے دیکھا؟ نہیں، آپ خود فیصلہ کیجیے، عاقل نے؟ غیر مقلدین نے دیکھا جو اس دور کے صحابہ نے دیکھا نا۔ تو صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ آئیے بخاری شریف میں، صحابہ حضور کی نماز دیکھ کر سنا رہے ہیں، دیکھ کر بتا رہے ہیں۔ اب دیکھیں بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، ابو حمید ساعدی بتا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ، اور صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے سب سے زیادہ مجھے حضور کی نماز یاد ہے، تم سب میں سے زیادہ مجھے حضور کی نماز یاد ہے۔ اب وہ کیا بتا رہے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا، کس کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، جب آپ تکبیر کہتے، نماز کے لیے جب تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اور جب آپ رکوع کرتے تو گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پوری طرح پکڑ لیتے۔ اب یہ صحابی بتا رہا ہے مجھے سب سے زیادہ حضور کی نماز یاد ہے، اور کس طرح میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ ہے صحابی دیکھ کر بتا رہا ہے۔ تکبیر کہتے اس وقت رفع الیدین کرتے، اور رکوع میں جاتے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑتے اور پیٹھ کو جھکاتے تھے، پھر رکوع سے سر اٹھاتے کیا کرتے؟ اس طرح سیدھے کھڑے ہو جاتے کہ تمام جوڑ سیدھے ہو جاتے، اور جب سجدے میں جاتے تو کیا کرتے کہ اپنے ہاتھوں کو نہ زیادہ پھیلاتے نہ زیادہ سمیٹتے۔ اب یہ صحابی کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ کر بتا رہے ہیں۔ اب یہاں غیر مقلد کیا کہے گا؟ بھائی دیکھیں، عدم ذکر نفی پر دلالت نہیں کرتا، یہ کہیں گے۔ اب یہاں اگر آپ غور کریں گے تو بات بالکل واضح ہے، زیادہ غور کی بھی ضرورت نہیں، بات کھلی ہوئی ہے۔ صحابی نماز کا طریقہ وہ بتاتے ہیں جو حضور کو دیکھا ہے، اور دیکھ کر بتاتے ہیں کہ شروع میں جب تکبیر کی بات آتی ہے اس وقت رفع الیدین کی بات کرتے ہیں، پھر چھوڑتے ہیں، یعنی پھر ذکر نہیں کرتے، پہلے کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ذکر ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو بات بن جاتی کہ بھائی واقعی یعنی عدم ذکر نفی پر دلالت نہیں کرتا۔ یہاں شروع میں ذکر کرتے ہیں، بعد میں نہیں بتاتے، اور پھر اگر رفع الیدین اتنی اہم چیز ہے جتنا غیر مقلد کہہ رہے ہیں، پھر صحابی کیسے ذکر نہ کرتے؟ اور تیسری بات یہ کہ جن صحابہ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم سب میں سے مجھے زیادہ نماز یاد ہے، پھر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ رفع الیدین نہیں بتا رہے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث واضح بتا رہی ہے کہ شروع میں رفع الیدین ہے، بعد میں نہیں ہے، اور یہ ہے اللہ کے رسول کی وہ نماز جو اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ مجھے دیکھ کے جس طرح میں نے پڑھی اس طرح پڑھو، تو صحابی بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس طرح پڑھی۔ اچھا، پھر ایک اور حدیث دیکھ لیں، وہ بھی صحابی ہے، اللہ کے رسول کی نماز سکھا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں؟ اور پھر پڑھائی، کس طرح پڑھائی کہ پہلی مرتبہ کے علاوہ کہیں رفع الیدین نہیں کیا۔ اب یہ صحابہ نماز جو اللہ کے رسول کو جنہوں نے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، وہ اس طرح پڑھ کر دکھا رہے ہیں، اور اس طرح پڑھتے ہیں کہ شروع میں رفع الیدین کرتے ہیں، بعد میں نہیں کرتے۔ احادیث موجود ہیں، بخاری شریف کی حدیث آپ کو سنائی۔ اب بات یہ رہی، یہ تو اس سے پتہ چل رہا ہے جو اصول خود غیر مقلد عاقل بتا رہا ہے، ایک تو اللہ کے لیے ہو، دوسری بات کیا ہو؟ دوسری بات یہ ہو کہ حضور کے طریقے پر ہو۔ تو اللہ کے لیے تو آپ اپنے دل سے پوچھئے کس کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور پھر طریقہ صحابی نے بتا دیا، اس طرح صحابی نے پڑھ کر دکھایا کہ میں نے اس طرح دیکھا ہے۔ اب چلتے ہیں اس طرف کہ جو رفع الیدین کرتے ہیں وہ اپنی نماز کی خیر منائیں۔ کیوں؟ کیونکہ کہیں بھی اللہ کے رسول نے اس طرح نہیں کہا کہ بھائی جو رفع الیدین نہیں کر رہے
ان کو کیا کرنا چاہیے یا اس پر کوئی وعید ہو، اس پر کوئی ناراضگی کا اظہار اللہ کے رسول نے کیا ہو، اس طرح کچھ بھی نہیں ملتا۔ البتہ یہ ضرور ہے جن کو رفع الیدین کرتے دیکھا، کیا کہا؟ مالی اراکم رافع ایدیکم کانھا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ ابو داؤد شریف کے اندر بھی الفاظ ہیں کہ اللہ کے صحابہ فرماتے ہیں ہم رفع الیدین کر رہے تھے، رفع الیدین کر رہے تھے، اور اللہ کے رسول دیکھ رہے میں کیا دیکھ رہا ہوں، تم یہ گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھ ہلا رہے ہو نا، رفع الیدین کر رہے ہو۔ مالی اراکم رافع ایدیکم، پھر کیا کہا؟ اسکنوا فی الصلاۃ۔ تو وہ اپنی خیر منائیں جن پر اللہ کے رسول ناراض ہو رہے ہیں، جو رفع الیدین کیا کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام بات واضح ہو گئی کہ رفع الیدین نہ کرنا اللہ کے رسول سے ثابت ہے، صحابہ سکھا رہے ہیں، اور رفع الیدین جو غیر مقلد کر رہے ہیں اس پر ناراضگی بھی حدیث میں ثابت ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔